میرا نام نایاب خالد ہے اور جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ میری ایک اسکول ساتھی کی ہے جو ہمارے سیکشن کی سب سے خوبصورت اور جاذب نظر ٹیچر تھی۔ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی دھیمی مسکراہٹ، متاثر کن لباس، دلکش چہرہ، نفاست، مسحور کن لب و لہجہ، احساس ذمہ داری اسے سب سے منفرد بنا دیتی تھی۔ اس کا بالوں کو چھوٹے سے کلچ میں سمیٹ کر رکھنا چہرے کو مزید حسین بنا دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا سفید چاند کے گرد گہرے سیاہ بادل ہوں۔ غرض کہ وہ بہت خوبصورت دکھتی تھی، مگر وہ عمر میں کچھ بڑی لگتی تھی۔ ہمارے سیکشن کی تمام ٹیچر 22 سے 24 کے لگ بھگ تھی، مگر وہ واحد تھی جو 30 کے برابر لگتی تھی۔ اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ حسین اور منفرد تھی۔ مجھ سے اس کی دوستی بھی خوب تھی۔ وہ ہر وقت کھلکھلاتی رہتی تھی۔ زندگی بس 2 پل ہی ہے، اس لیے اسے افسردہ ہو کے مت گزارو۔ یہ عطیہ کا تکیہ کلام تھا۔ ایک دن ہم سب ٹیچر نے لنچ کے لیے ریسٹورنٹ جانے کا پروگرام بنایا۔ سیکشن ہیڈ بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ گفتگو کے دوران ہماری سیکشن ہیڈ نے اچانک کہا، اور مس عطیہ کب ہے آپ کی شادی؟ یہ اچانک سوال تھا جس کا جواب انہوں نے بے ساختگی سے دیا۔ میم میری شادی ہو چکی ہے۔ کیا؟ میں تقریباً چیختے ہوئے بولی، کیونکہ عطیہ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ باقی سب بھی یکدم خاموش ہو گئے، اور اپنے اس بے ساختہ جواب پہ عطیہ بھی کچھ خاموش ہو گئی۔ سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ میم نے بھی اس بات کو معمول کے مطابق عطیہ کا مذاق ہی سمجھا، مگر میں جانتی تھی یہ مذاق نہیں، کیونکہ اس جواب کے بعد عطیہ کے چہرے کا رنگ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ جان چھڑانا چاہ رہی تھی کہ کسی طرح ریسٹورنٹ سے بھاگ جائے۔ گھر جا کر بار بار میرا دل چاہا کہ عطیہ کو فون کروں، مگر کچھ مناسب نہ لگا، کیونکہ ہم دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، مگر اس بات کا ہلکا سا بھی ذکر میں نے کبھی عطیہ کی زبان سے نہیں سنا تھا۔ خوش قسمتی سے اگلا روز ہفتے کا تھا، یعنی بچوں کا چھٹی کا دن۔ اس دن ہم خوب گپیں لگایا کرتے تھے۔ میں بہانے سے عطیہ کو گراؤنڈ میں لے آئی، کچھ تمہید باندھے بغیر کل والی بات چھیڑ دی۔ بس اب اپنی شادی کا احوال بتاؤ، کس سے ہوئی، کیا نکاح ہوا ہے، اور رخصتی کیوں نہیں ہوئی، اور اب تک چھپایا کیوں؟ میں نے ڈیروں سوال ایک سانس میں کہہ ڈالے۔ عطیہ خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ چلو نایاب اندر چلیں، مجھے رجسٹر ورک کرنا ہے۔ میں کر دوں گی، مجھے پہلے شادی والی بات بتاؤ۔ نایاب یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملہ تب تک تھا جب مجھے پتہ نہیں تھا، اب یہ میری دوست کا معاملہ ہے اور جاننا میرا حق ہے۔ میں بضد تھی کیونکہ مجھے سارا معاملہ جاننا تھا۔ اف کیا عطیہ، میں تمہارے نزدیک اتنی اجنبی ہوں کہ تمہاری شادی کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ نایاب، عطیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ یہ آنسو کیوں؟ وہ کچھ پل کو رکی، پھر دھیرے سے گویا ہوئی۔ میری شادی تقریباً 5 سال پہلے ہو گئی تھی۔ ارینج میرج تھی، بہت خوش تھی میں، عطا بہت اچھے تھے۔ شادی کے فوراً بعد ہی اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور 1 سال میں بیٹے کی ماں بن گئی۔ زندگی کے خوبصورت رنگ میرے آس پاس تھے۔ عطا کی محبت اور ابراہیم کے کلکاریاں میرے خود پہ مان کرنے کے لیے کافی تھیں، مگر نایاب 2 موٹے موٹے آنسو عطیہ کی گہری آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر آ رکے۔ اس کی تیکھی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا عطیہ؟ میرا دل ڈوبنے لگا، آنسو تواتر بہنے لگے۔ نایاب میری خوشیوں کو بری نظر لگ گئی، میری خوش بختی بدبختی میں بدل گئی۔ میرا ننھا معصوم بیٹا نمونیا کے شدید اٹیک کی وجہ سے 8 ماہ کی عمر میں وفات پا گیا۔ یہ کہہ کر عطیہ زارو قطار رونے لگی۔ سوری عطیہ، مجھے یہ سب پتہ نہیں تھا۔ سوری پلیز، رونا بند کرو۔ مگر وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو مجھے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے
پھر بولی ابراہیم کے چلے جانے کے بعد عطا میرا بہت خیال رکھتے تھے، ہم دونوں کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر نایاب اتنا کہہ کر عطیہ زاروں تار رونے لگی۔ کیا ہوا عطا بھائی کو؟ وہ کہاں ہیں اب؟ عطیہ ہچکیاں لینے لگی۔ خدا را مجھے معاف کر دو، تمہارا ماضی جاننے کی میں نے کیوں ضد کی؟ سوری لیکن یوں نہ رو پلیز، چپ کر جا۔ مگر میری کوئی تصدی عطیہ کی ڈارس نہ بن سکی۔ آنسوں میں ڈوبی اس کی آواز پھر گونجی، تمہیں جاننا تھا نا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر کیوں رہتی ہوں۔ ابراہیم کی وفات کے 1 سال بعد عطا کو بھی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہسپتال جانے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ پورے خاندان کو سن کر دھچکا لگا، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تو اپنے حواسوں میں ہی نہ رہی۔ سسرال والے روایتی طرز کے تھے، مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں منحوس اور بدبخت کہنے لگے۔ میرا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا، لہٰذا میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ رفتہ رفتہ جب خود کو سنبھالنے کے قابل ہوئی تو اسکول میں ملازمت کر لی اور بس اب سب کے سامنے ہوں۔ وہ زندگی کے دردناک موڑ سے گزری تھی اور اب تک اتنی خاموشی سے اندر ہی اندر درد کو سہتی جا رہی تھی۔